بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم حکومتوں کی اقسام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو آج ہم وحدانی طرز حکومت کے بارے میں بات کریں گے، جسے ہم انگلش میں یونٹری فارم آف گورنمنٹ بھی کہتے ہیں۔ یونٹری فارم آف گورنمنٹ دراصل گورنمنٹ کا ایک ایسا سسٹم ہے جس میں تمام اختیارات ایک ہی گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، جو کہ مرکز کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور ملک کو صوبوں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا جاتا، مطلب اس کو یونٹس میں ڈیوائیڈ نہیں کیا جاتا، ملک ایک ہی اکائی کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اگر وہاں پہ صوبے یا اکائیاں ہوں بھی تو ان کو کوئی آئینی حیثیت حاصل نہیں ہوتی، ان کے پاس نہ تو گورنمنٹ بنانے کی کوئی اتھارٹی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ الگ سے قانون سازی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا سسٹم برطانیہ، فرانس، اٹلی، جاپان اور چائنا میں پایا جاتا ہے۔ ان تمام ملکوں میں صوبے تو موجود ہیں، لیکن صوبوں کے پاس نہ تو اپنی گورنمنٹ بنانے کی کوئی اتھارٹی ہے اور نہ ہی کانسٹیٹیوشنلی ان کو کوئی اتھارٹی دی گئی ہے، نہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں الگ سے، نہ ان کے پاس الگ سے اپنا کوئی گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے۔ تو مطلب یہ کہ صرف ایک ہی گورنمنٹ کے نیچے یہ ملک جو ہیں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تمام کے تمام اختیارات کا سرچشمہ ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے اور اس کی گرپ پورے ٹیریٹری کے اوپر ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہی ایک گورنمنٹ تمام اختیارات کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ اس طرح کا سسٹم برطانیہ، فرانس، اٹلی، جاپان اور چائنا میں پایا جاتا ہے۔ ان تمام ملکوں میں صوبے تو موجود ہیں، لیکن صوبوں کے پاس نہ تو اپنی گورنمنٹ بنانے کی کوئی اتھارٹی ہے اور نہ ہی کانسٹیٹیوشنلی ان کو کوئی اتھارٹی دی گئی ہے، نہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں الگ سے، نہ ان کے پاس الگ سے اپنا کوئی گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے۔ تو مطلب یہ کہ صرف ایک ہی گورنمنٹ کے نیچے یہ ملک جو ہیں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی خوبیوں کی بات کریں تو پہلے نمبر پہ یہ انتہائی سادہ اور آسان ہوتی ہے، کیونکہ اس میں صوبوں کی گورنمنٹس کا چکر نہیں ہوتا اور ایک ہی مرکزی حکومت ہوتی ہے، اور صرف اس کے 3 شعبے انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ، ان کے درمیان اختیارات کی ڈویژن کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ انتہائی سادہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہاں پہ اکائیاں موجود نہیں ہوتی، تو اس لیے اس گورنمنٹ میں لچک پائی جاتی ہے، مطلب ڈیسیژن لینا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کہ وفاقی طرز حکومت میں کیونکہ اکائیاں ہوتی ہیں اور کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے ان اکائیوں کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گورنمنٹ مضبوط اور اس کی پالیسیز جو ہیں یہ مستقل ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی صوبائی گورنمنٹ نہیں ہوتی جس سے حکومت کو مشورہ کرنے کی ضرورت درپیش ہو، یا پھر ایسا کوئی بھی گورنمنٹ نہیں ہوتی جو اس کے اوپر کریٹیسائز کرے، کیونکہ ایک ہی سینٹر کی گورنمنٹ ہے اور وہی کرتا دھرتا ہے، اس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، لہٰذا وہ اپنے ڈیسیژن میں پریسائز بھی ہوتی ہے اور اتھینٹک بھی ہوتی ہے۔ وحدانی طرز حکومت چھوٹی ریاستوں کے لیے بہت موزوں ہوتی ہے، جن کا ایریا بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ملک حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، مطلب وہاں پہ صوبے یا اکائیاں موجود نہیں ہوتی، تو اگر اس ریاست کا ایریا چھوٹا ہو تو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر بہت بڑی ریاست ہو تو پھر وہاں پہ صوبوں میں ڈویژن ضروری ہو جاتی ہے اور وفاقی طرز حکومت وہاں پہ لازمی ہوتا ہے۔
اس طرز حکومت کی ایک اور بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں حکومتی معاملات کو چلانے کے لیے خرچ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی چین آف کمانڈ ہوتی ہے گورنمنٹ کی، اور بہت کوئی کمپلیکس سسٹم نہیں پایا جاتا، جس کی وجہ سے اس میں خرچ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وحدانی طرز حکومت اتحاد اور یکجہتی کا مظہر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی گورنمنٹ پورے ملک میں پائی جاتی ہے اور اس کی پالیسیز میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کیونکہ صوبے اور اکائیاں موجود نہیں ہوتی تو ہم آہنگی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کے درمیان۔ اگر ہم وحدانی طرز حکومت کی خامیوں کی بات کریں تو سب سے بڑی خامی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسے ملک کے لیے ناموزوں ہوتی ہے جس کا ایریا بہت زیادہ ہو، کیونکہ ملک کو حصوں میں ڈیوائڈ نہیں کیا جاتا، اور ایک ایسا ملک جس کی آبادی اور جس کا رقبہ بہت زیادہ ہو تو پھر اس کو ایک ہی چین آف کمانڈ سے سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر ملک کا ایریا بہت بڑا ہو تو وہاں پہ وفاقی طرز حکومت کو اپلائی کیا جائے۔ اس حکومت کا دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ سینٹر کی گورنمنٹ کے انڈر ہی چلتا ہے اور یہاں پہ مقامی حکومتیں نہیں پائی جاتی، تو اس وجہ سے مقامی لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں رہتے ہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ توجہ نہیں دے سکتی، کیونکہ ایک گورنمنٹ نے ہی ریاست کے تمام ایریاز کے اوپر توجہ دینی ہوتی ہے، تو لہٰذا مقامی لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ حکومت ایز سچ توجہ نہیں دے سکتی جس طرح سے مقامی حکومت دے سکتی ہے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔